السلام علیکم پاکستان زندہ باد. میری پہچان پاکستان زندہ باد. میں تمام اپنے سوشل میڈیا اور تمام ویب چینل کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے میری نائٹ فرینڈ آرٹ اکیڈمی میں تشریف لے کے آئے اور میری بھی آئی ڈی میں اور ای میل میں اور میسیج میں میسنجر میں واٹس ایپ میں کئی مہینوں سے کچھ سوالات مجھ سے میرے اپنے دوست کرتے رہے. مسرور جعفری، میراث، میراثی اور فنون لطیفہ میں کتنا فرق ہے. تو آج میری تحقیق، میری ریسرچ، کیونکہ میں بھی ٹین ایجرز کم عمری سے شوبیز فنون لطیفہ میں، کیونکہ فنون لطیفہ کے لوگ پروردگار تخلیق کرتا ہے، پروردگاری پیدا کرتا ہے. کوئی کسی کو فنکار پیدا نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو ادیب بنا نہیں سکتا. یہ سب رب العالمین کی رحمت ہے جو فنکار بنتے ہیں، فنون لطیفہ اور غور و فکر کے لوگ بنتے ہیں. بدقسمتی یہ کہ ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے کراچی کی بات کر لوں. کراچی میں جتنے بھی چھٹن خان، پتن خان، پورے خان اور کالے خان ٹائپ کے جو بھی عجیب و غریب نام والے نام نیاد استاد گزرے. اچھا، استاد جو ہوتا ہے وہ میں نے یہ ریسرچ کی، استاد ہوتے ہیں میکینک لائن میں یا کنڈکٹری یا بسوں کی لائن میں، کیونکہ میں نے بھی بسوں میں سفر کیا ہے. استاد بریک لگا رہے، استاد پیسنجر آگے، اس ٹائپ کے لوگ. ان کا فنون لطیفہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اب جو تخلیق کار اور جو جنونی شوقین لوگ تھے ان لوگوں نے ہر چیز میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. آپ ہسٹری میں جائیں، آپ ماضی کے جھروکے میں جائیں، نوشاد صاحب وہ نام جن کو کہا جاتا ہے موسیقار اعظم نوشاد صاحب. دیکھیں، آپ ہسٹری پڑھیں، آج گوگل پہ آپ سرچ کریں، نہ ان کے باپ میراثی تھے نہ ان کا بیٹا میراثی تھا، ابھی تخلیق کار تھے. انہوں نے راگ درباری کو اتنی خوبصورتی سے ایک گیت میں، ایک گانے میں، ایک فلمی سانگ میں اس طریقے سے تشکیل دیا کہ آج بھی رفیع صاحب کا کوئی گانا سنتا ہے بھگوان 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 والا تو پتہ چلتا ہے کہ راگ درباری. یہ انقلابی لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے محنت کی، ریسرچ کی. اور میں نے گزشتہ کئی مہینوں سے میں نے جب پڑھا نوشاد صاحب کے بارے میں تو مجھے پڑھ کے بڑی حیرانی اور بڑی عجیب سی ایک فیلنگ محسوس ہوئی کہ جب وہ سوچتے تھے کسی سانگ کے بارے میں، کسی دھن کے بارے میں، اور وہ سگار پینے کے شوقین آدمی تھے. جب وہ سگار ان کے ہاتھ میں جلتا ہوا ہوتا تھا اور وہ اس اپنی لگن، اپنی جستجو میں مست رہتے تھے اور سگار ان کی انگلیوں کو جلاتے ہوئے، ان کے ہاتھوں کو جلاتے ہوئے خود ہی بجھ جایا کرتا تھا اور نوشاد صاحب کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرا ہاتھ جل گیا اور میرا سگار بجھ گیا. تو یہ لوگ تھے کامیاب لوگ. آپ جائیں، آپ جا کے اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں، کیا وہ پٹن خان کے اولاد تھی، یہ چھٹن خان کی اولاد تھی یا بھورے خان کی اولاد؟ یہ اصل میں پتن خان، چھٹن خان جو لوگ تھے، بدقسمتی، بیڈ لک، یہ ایک دہاڑی والے لوگ تھے، یہ مزدور لوگ تھے. وہ مزدور آپ نے سڑکوں میں دیکھا ہوگا، کچھ کارپینٹر آری لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ مزدور بیلچے لے کے ہوئے، گیتی لیتے ہوئے، کچھ رنگ کرنے والے کاریگر، دہاڑی لگانے والے اپنے بروش لے کے اور رنگ کے ڈبے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ ان کو روزی روزگار ملے. اب میرا سوال ایک ہی ہے اور سوال کرنا میرا بنیادی حق ہے کہ تخلیق کار اس طریقے سے ہوتا ہے، اپنے مفادات کی جنگ لڑتا ہے. تخلیق کار ایک جنونی ہوتا ہے. اس پاکستان میں، اس انڈیا میں، اس ورلڈ میں، اور جتنی بڑے بڑے سیلیبریٹی اور بڑے بڑے جو نام ہیں وہ خاندانی میراثی نہیں تھے. اب ان کی پرابلم یہ تھی میراثیوں کی کہ ان کے پاس، ان سے پوچھے، مسرور جعفری سے سوال کرتے ہیں نام نیاد میراثیوں سے، تمہارے خاندان میں کتنے لائر، کتنے وکیل نکلے، تمہارے خاندان سے کتنے ڈاکٹر نکلے، تمہارے خاندان سے کتنے پروفیسر نکلے، تمہارے خاندان سے کتنے
علامہ لکھ لیں. سوال یہی آئے گا کہ ہمارے باپ دادا ایک طبلہ، ایک ڈھولک، ایک ہارمونیم، ایک ستار، سارنگی، وہ ان لوگوں نے خود دفن کر دی. کیوں؟ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں تھی، ان کے پاس صلاحیت نہیں. میرے بھی چند دوست ہیں، اور ایسے دوست ہیں میرے ٹین ایجرز، میرے کلاس فیلو، میرے کالج کے فرینڈ، جو آج تک یعنی 30 سال سے انہوں نے 4-5 گانوں کا رٹا لگایا ہوا ہے. آج بھی کسی پروگرام میں کسی جگہ ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہی گانے گا رہے ہوتے ہیں، وہ جو گانے وہ 30 سال پہلے گا رہے ہوتے. ان کے پاس تخلیق کاری کا وجود ہی نہیں ہے. اور آپ نے سوال کیا میراثی اور فن، تو فن اور میراثی اور فنون لطیفہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. انقلاب ہمیشہ وہی لے کے آیا ہے جو ایجوکیٹڈ ہے، جو اپنی دھن میں، اپنے جنون میں لگا ہوا ہے. یہ بیکار لوگ ہیں، باسٹرڈ نانسنس لوگ ہیں. ان کو کیا پتا کہ میوزک کیا ہے، فنون لطیفہ. ان کو صرف یہ پتا ہے کہ سامنے والا ایک معصوم ہے، ایک سامنے والا ناسمجھ ہے، اور اس سے جتنا کر سکتے ہیں پیسہ لے سکتے ہیں، جتنا اس کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، ڈرا ڈرا کے کہ گانا بجانا ہر ایک کا کام نہیں ہے، مگر میرا اللہ، میرا رب العالمین جس کو عزت دے دے. میرے حسین نے عزت دی حور کو، حور کیا حسین نے آل محمد سے تعلق نہیں، جس کو عزت دے دے پروردگار. تو کہنے کا مقصد ہے، میں نے آج سے تقریباً چند دن پہلے سوشل میڈیا میں ایک میں انٹرویو دیکھ رہا تھا. پاکستان کا بہت بڑا نام انور مقصود صاحب، اور وہ فیملی کچھ چھوٹی موٹی فیملی نہیں، بہت بڑی فیملی، ایجوکیٹڈ فیملی، پڑھی لکھی فیملی، تخلیق کار، غور اور فکر کے پروفیسر لیول کے لوگ. تو وہ انور مقصود کہہ رہے تھے اس اپنے کلپ میں، جو کلپ میں نے سوشل، آپ لوگ جا کے دیکھیے گا اس کلپ میں. انور مقصود کہتے ہیں جب میرا 50-50 پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سے 50-50 شو ٹائم جب آن ایئر ہوتا تھا، اور میں اس کی ریکارڈنگ کے لیے بس میں جاتا تھا. بس میں نہ میرے پاس موٹر سائیکل تھی، نہ میرے پاس کوئی بڑی کار تھی. تو کیا انہوں نے یہی کہا کہ مجھے شرمندگی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ میں کامیاب انسان ہوں. اور آج اللہ کا اتنا بڑا کمال ہے انور مقصود کی فیملی کو انور مقصود only one, not انور مقصود اکیلا نہیں، اس کی فیملی نے آج وہ تاریخ میں رقم کر دی ہے. جو جتنے چھٹن خان، کالے خان، پاگل خان اور چریے خان، پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی معراج ہوتی مزدوری کرنے والوں کی. ایک پنچر والا اگر اپنی اولاد کو پنچر لگانا سکھائے گا تو پنچری کے لگائے گا. وہ کیوں؟ اس کی معراج سے پنچر لگانا. اب انقلاب جو لے کے آتے ہیں وہ ہمیشہ جنونی اور شوقین لوگ. چند میراثیوں سے اگر آج بھی کوئی سوال یہ کرتا ہے خان صاحب، اب ان کو پتہ نہیں ہے خان صاحب تو یہیں کراچی میں کچھ جاہل قسم کے باسٹرڈ نانسن قسم کے لوگ خان صاحب کہتے ہیں. ان کو تو پتہ نہیں یہ خان صاحب کی ڈیفینیشن کیا ہے، خان صاحب کس کو کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں خان صاحب فلانے ڈمکانے. ان خان صاحبوں کی اوقات کیا ہے؟ نان میٹرک، نان پرائمری قسم کے باسٹرڈ نانسن یہ لوگ ہیں. ان کو کیا پتا ہے ان کو کہ فنون لطیفہ ہے کیا، ایجوکیٹڈ لوگوں کا کام کیا ہے. آج دنیا میں جو بھی انقلاب، آج عاطف اسلم سے جائیں، عاطف اسلم آج بھی زندہ اور جاوید. پوچھیں کہ تمہارے فادر کیا کوئی میراثی تھے یا کوئی بہت بڑے طبلہ نواز تھے، یا سارے نہیں تھے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ عاطف اسلم ایک شوقین، ایک جنونی، اور جنون کے آگے دنیا میں کوئی نہیں ٹکتا. اگر آپ کے پاس جنون ہے تو پروردگار آپ کو کامیابی کی منزل دے گا. آج کہاں گئے انور مقصود؟ جب سے آیا ہے اس کراچی میں، آپ کو پتا ہے انور مقصود کو اگر میں بولوں کہ پاکستان میں آئے ہوئے اس کو
70 साल हो गए, तो पूछें इस 70 साल के दौर में कितने ये छुट्टन खान, बूढ़े खां और फलाने खां और अजीब व गरीब किस्म के नाम वाले मिरासी कहाँ हैं? इनकी औकात पता नहीं। आज ये मेरे अपने रिलेटिव दोस्त हैं जो कभी मेरे साथ, जब मैं सीखता था और मेरे साथ वो बैठते थे, मेरे से दोस्ती थी, होटलों में चाय भी, और ऐसे दोस्त हैं कि आधे पैसे वो मिलाते थे चाय के लिए, आधे में और फिर एक चाय मंगवाते थे और उसमें से भी आधी आधी करके पी। आज मेरे वही दोस्त वहीं अटके हुए हैं, 2 गाने, 4 गाने, 5 गाने का रट्टा उन्होंने 30 साल से लगाया और ज़हनी तौर पे वो बहुत बड़े गुलकार बने हुए हैं। अब इनसे पूछो, अगर इनके पास अकल अगर शऊर होता तो आज ये अपनी जिंदगी, अपने स्टाइल, अपनी माशी प्रॉब्लम को किस तरह आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, मगर इनकी औकात ही नहीं थी। इनके दिमाग में वही जाहिल खां साहब, उसको क्या आता है, वो तो शौकीन है। अब इनसे पूछो शौकीन है तो मूसीकार आजम नौशाद किस खाते में जाएगा, पूछे इनसे। और बदकिस्मती ये कि कराची में चंद का मतलब ये चंद मिरासी, कराची में ये मिरासी का। मैं गुज़िश्ता दिनों दौरा करने गया बांग्लादेश, मुझे पता नहीं कि वो कौन मिरासी है कौन अताई है। मैं इंडिया गया, मुझे पता नहीं कौन मिरासी है कौन अताई है। इन लोगों ने अपने चंद चाय पापे और चंद पैसों के लिए इन्होंने फुनरे लतीफ़ा का ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि आज देख लें कोई टैलेंटेड, कोई एजुकेटेड। मैं आपसे एक सवाल छोड़ गया, आप सुनिएगा हैदर भाई, आप भी वेब चैनल चलाते हैं, और आप भी सुनिएगा जावेद भाई कि आप भी एक चैनल, और खास तौर पे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जितने बड़े पुत्तन खान, काले खां और चलिए पागल किस्म के जो उस्तादों को इन्होंने नाम दिए हैं, उनकी हैसियत क्या है? आज उनको कौन जानता है? उनको कोई नहीं जानता और ना कोई जानेगा कि उनमें वो एबिलिटी। उनका एक ही काम था, मियाँ हमारे दादा हमारे बाप तबला बजाना अलग है, गड्ढे खोदना अलग है। इंजीनियर और एक गड्ढे खोदने वाले में जमीन आसमान का फर्क। इंजीनियर वो होता है जो एजुकेटेड होता है, जो एजुकेशन हासिल। अभी रट्टे वाले लोग हैं, अभी रट्टे वाले लोग जबरदस्ती मुसल्लत हो गए और कहते हैं हम फनून लतीफ़ा के लोग हैं, हम आर्ट्स के लोग हैं। इनसे ये पूछो कि फनून लतीफ़ा है क्या, फन किसको कहते हैं, फनकार क्या होता है, जिसको गौर व फिक्र और जिसमें एहसास होता है वो फन लतीफ़ा का होता है। इनको क्या पता। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।